بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، باری تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اللہ کا ذکر کیا اور پھر اس نے نماز پڑھی۔ اور احباب ذی وقار، صوفیاء کرام، خانقاہیں، آستانے، جتنے بھی سلاسل کے ہیں، نقشبندی، چشتی، سہروردی یا اویسی یا قادری، جتنے بھی سلاسل ہیں، سب کا مین مقصد ایک ہی ہے کہ ٹوٹی ہوئی مخلوق، بھولی بھٹکی مخلوق کو اللہ پاک خالق کائنات سے ملا دینا۔ اور اسی مقصد کے لیے صوفیاء کرام خانقاہوں پر بیٹھ کر آستانہ عالیہ اس پر بیٹھ کر یا ان کے علاوہ سفر کر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب ایک چیز ہے ظاہر اور ایک چیز ہے باطن۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، پھر حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے اعمال شریعت ہیں۔ لیکن صوفیاء کرام کا پیغام کیا ہے؟ صوفیاء کرام کا پیغام یہ ہے کہ یہ اعمال شریعت ان کے ساتھ ان کی روح کو لیا جائے، ان کے اندر والے مغز کو لیا جائے اور اپنے من کی صفائی کی جائے، یعنی صرف نماز کے اوپر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ نماز پڑھ کر جو نماز کا درس ہے اس کو قبول کیا جائے۔ صرف ایک خاص وقت سے لے کر خاص وقت تک جو روزہ نہ رکھا جائے بلکہ روزے کی روح کو لیا جائے، اور اسی طرح جو اعمال ہیں ان کو صرف ظاہری اعمال نہ کیے جائیں بلکہ ظاہر کے ساتھ اس کی روح کو لیا جائے۔ اور اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ صوفیاء کرام کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے اور اصطلاحاً اس کو کہتے ہیں کہ دل کی صفائی، تزکیہ نفس۔ اور یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ جیسے انسان کے ظاہری بدن کو میل کچیل لگ جاتی ہے، ایسے ہی انسان کا دل بھی میلا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے یا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اور جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیاہ اس کو نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس نقطے کو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا، ایک اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرنی نصیب ہو جاتی ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ پر گناہ کرتا جائے تو دل پر سیاہ نقطے لگتے لگتے اس کا دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اچھائی اور برائی کے اندر تمیز نہیں رہتی، اور وہ ایسا دل ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر انسانیت کی قدر ختم ہو جاتی ہے، جس کے اندر اس کے جو دل کا ہوتا ہے رحم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صوفیاء کرام نے توجہ دی ہے کہ انسان اعمال ظاہری بھی کرے، کیونکہ جس وقت سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے اندر بیعت لی جاتی ہے تو اس وقت بیعت لی جاتی ہے، پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے، اور جتنے اعمال حسنہ ہیں وہ سارے اعمال حسنہ کے اوپر اقرار کیا جاتا ہے، اور آئندہ سے اس بات کے بارے میں عہد کیا جاتا ہے کہ میں زندگی کے اندر گناہ نہیں کروں گا۔
اور اس کے بعد صوفیہ کرام نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ جلاء القلوب کاپی ہے شجرہ شریف کی، دربار عالیہ وادی عزیز شریف، حضور حضرت قبلہ عالم سلطان الاولیاء حضور حضرت بلال مہروی، حضرت خواجہ صوفی محمد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور حضرت محبوب المشائخ الحاج حضرت خواجہ محمود اللہ صاحب، یہ آستانہ عالیہ وادی عزیز شریف سے چھپی جلاء القلوب کی کاپی ہے۔ اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ مرید کے لیے لازمی امور کیا ہیں۔ مرید کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت حاصل کرے، پھر ان بری عادات کو دور کرے، ہرس، غصہ، جھوٹ، غیبت، بخل، حسد، ریا اور تکبر اور کینہ، یہ ساری کی ساری بری عادات جو ہیں یہ انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ہر مرید ان صفات حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرے، صبر، شکر اور قناعت، اور اس کے بعد توکل، رضائی اللہ، اور وہ شخص شریعت کا پابند رہے، اگر گناہ ہو جائے تو جلد توبہ کرے، نماز با جماعت پڑھے، ذکر الہی سے غافل نہ ہو، خلاف شرع جتنے فقراء ہیں ان سے بچے، اور خود کو کم تر جانے۔ یہ اس کے اندر بہت زیادہ اہم نقطہ ہے۔ کسی بھی صاحب کو اگر اس کا مرشد کسی مسند پر بٹھا دے تو دل میں کبھی غرور نہیں آنا چاہیے، کبھی اپنے آپ کو جو ایسے اعلیٰ نہیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی جتنے بھی خدام بیٹھے ہیں محفل کے اندر ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو جو ایک خالصتاً محبت کی علامت ہے۔ مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی محبت کی وجہ سے ہاتھ چومتا ہے اپنے شیخ کے، مرشد کے، پیر کے، یا اپنے پیر بھائی کے، یا اپنے استاد کے، یا ان کے علاوہ اپنے والد محترم کے، والدہ محترمہ کے، یا اپنے کسی بھی عزت والے احترام والے کے، تو ہاتھ چومنا سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اور بسا اوقات آپ کے پیارے قدمین شریفین کا بوسہ لے لیتے تھے، اور صحابہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ چوم لیا کرتے تھے۔ ہاتھ چومنا جائز ہے بالکل، لیکن یہ علامت ہے محبت کی۔ لیکن کسی بھی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے کو اس بات کے اوپر ذہن کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ فلاں بندے نے میرے ہاتھ چومے، فلاں نہیں چومے، کیونکہ اگر دل میں یہ آ گیا تو سمجھو کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ حالانکہ صوفیہ کا مسلک یہی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، بس اتنا سمجھو کہ میرے مرشد کی عطا ہے، مرشد نے مجھے ایسے اس مسند پر بٹھا دیا ہے، ورنہ میں تو ایسے اس قابل نہ تھا۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خود کو اپنے آپ کو کمتر جانے، اور بات انتہائی نرمی سے کرے، اور تھوڑی دیر کے لیے 24 گھنٹے میں سے سکوت اور خلوت، 24 گھنٹے میں کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اس میں بندہ بالکل الگ تھلگ تنہا بیٹھا ہو، اور اس کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اپنی خامیوں کو یاد کرے اور اللہ پاک کی عطاؤں کو دیکھے، اور اللہ پاک کی عطاؤں کو دیکھے اور اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ پاک کو حضور دعا بھی کرے۔ اور ایسے ہی ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضور حضرت قیوم پنجم خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دفعہ 32 چک جو تشریف لائے، دعائیہ پروگرام تھا، تو آپ قیوم پنجم، تو ایسے جس وقت آپ تشریف لائے تو آپ سے ایک سنگے نے پوچھا کہ حضور بندہ تصوف کی سیڑھیاں کب چڑھتا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ جب تک محاسبہ نفس شروع نہیں کرے گا اس وقت تک تصوف کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا۔ محاسبہ نفس کیا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو، کمی کوتاہی کو، ہر چیز کو یاد کرے اور کوشش کرے کہ اگلا آنے والا دن اس سے بہتر ہوگا، اور اللہ پاک کی عطاؤں کو یاد کر کے اللہ پاک کی ذات کا جو شکر ادا کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کبھی مشکل وقت آ جائے، فقر و فاقہ آ جائے، تو اس سے کبھی بھی تنگ دل نہ ہو اور مخلوق سے نرمی برتے، کسی کی جو ہے نا عیب جوئی نہ کرے۔ صوفیاء کرام کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت جو دی جاتی ہے اس بات کو دی جاتی ہے کہ کسی کی، پیر بھائی کی یا کسی کی سنگی کا، کبھی ان کے عیب ذکر نہ کیے جائیں، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا، شیخ سعدی کا قول ہے کہ اگر بندہ اپنی برائیوں کو اور عیبوں کو شمار کرنا شروع کر دے تو کسی کی عیب کی طرف بندے کی نظر نہیں جاتی، بلکہ عیب پوشی کرے، موت کا خیال رکھے اور اعمال کا محاسبہ کرتا رہے، رسوم جہل سے بچے، غرور نہ کرے اور اولیاء اللہ کے مزارات سے مستفید ہوتا رہے، غرباء، مساکین اور علماء اور ان کے صلحاء یہ ان کی صحبت میں رہے، اور اپنے پیر و مرشد کا فرمان مکمل طور پر بجا لائے اور ہمیشہ استقامت کی دعا کرتا رہے۔ تو اس لیے یہ بات ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے خلاصۃ السلوک، یعنی خلاصۃ السلوک کا مطلب ہے کہ پورے تصوف اور پورے یہ اس کی جو پیری مریدی والی لائن ہے وہ پوری کی پوری اس میں آ گئی ہے کہ ایک مرید کو کس طرح ہونا چاہیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بیعت ہونے کے بعد سال ہا سال کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، حالانکہ پرانے وقتوں میں بیعت ہونے کے بعد کم از کم 40 دن اپنے مرشد کے پاس گزارے جاتے تھے پرانے وقتوں میں۔ ان 40 دنوں کے رہنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے مرشد کے قریب رہ کر ان سے جو دین کا خلاصہ لے لوں، کیونکہ 40 دن کے اندر جو ہوتا ہے پورا دین تو نہیں سیکھا جا سکتا، لیکن دین کا جو ماخذ لے لوں، اس کا مغز لے لوں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے بزرگوں کا معمول تھا کہ بیعت کرنے کے بعد خدام کو حکم دیتے تھے کہ 3 دن آپ نے آستانہ پر رہنا ہے، دربار پر رہنا ہے، خانقاہ پر رہنا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ 3 دن کے اندر اپنے مرشد کے رات اور دن کے معمولات کو دے کر وہ بھی اپنا لے۔ تو اس لیے جتنے بھی احباب کسی سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں ان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اس بات خیال رکھنا چاہیے کہ بیعت ہونے کا مقصد صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہوتا، بلکہ بیعت ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مرشد کامل کا دامن پکڑ کر ایسی زندگی اپنائیں کہ جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے حکموں کے مطابق ہو۔ اور جس وقت ہماری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو جائے گی تو پھر اللہ پاک بھی اس کے ساتھ محبت فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔